بخارا کے امیر نوح بن منصور سامانی شدید بیمار تھے۔ شاہی حکیم علاج کر کے ناکام ہو چکا تھا۔ دور دراز سے آنے والے دوسرے طبیب بھی کوشش کر چکے تھے مگر سلطان کی بیماری کا علاج ڈھونڈ نہیں پائے۔ ایسے میں ایک کمسن اور غیر معروف حکیم نے دعویٰ کیا کہ وہ سلطان کا علاج کر سکتا ہے۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ بڑے بڑے حکیم جہاں سلطان کا علاج نہیں کر پائے وہاں یہ کمسن لڑکا کیا گل کھلائے گا، لیکن ایک سمجھدار آدمی نے اسے امیر نوح کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں کہ امیر کو اس نوجوان کے علاج سے آرام آ گیا۔ امیر نے خوش ہو کر اسے منہ مانگا انعام دینا چاہا، لیکن اس نے جو انعام طلب کیا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے شاہی لائبریری کے مطالعے کی اجازت طلب کی۔ سلطان نے بخوشی اجازت دی۔ اصل میں اس نوجوان نے سن رکھا تھا کہ شاہی لائبریری میں بہت سی نایاب کتابیں موجود ہیں۔ اس نوجوان کا حافظہ بہت تیز تھا۔ اس نے جلد ہی پوری لائبریری میں سے اپنے کام کی معلومات حاصل کر کے انہیں ذہن نشین کر لیا اور پھر 21 سال کی عمر میں اس نے پہلی کتاب لکھ ڈالی۔ آپ انفو فور یو کی سیریز عظیم لوگ دیکھ رہے ہیں اور آج ہم آپ کو اسی کمسن نوجوان کے بارے میں بتائیں گے جسے دنیا آج ابن سینا کے نام سے جانتی ہے۔ ابن سینا 950 میں ازبکستان کے ایک مشہور شہر بخارا کے قریب قصبہ افشینہ میں پیدا ہوئے۔ ابن سینا کی پیدائش کے وقت ان کے والد ایک علاقے کے گورنر تھے۔ بخارا میں ابن سینا نے 10 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ کم عمری میں ہی انہوں نے اس دور کے سائنسی علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ ابن سینا نے ایک ہندوستانی سبزی فروش سے حساب سیکھا اور حنفی عالم اسماعیل زاہد سے فقہ کی تعلیم پائی۔ منطق، فلسفہ، جیومیٹری اور فلکیات کی تعلیم انہوں نے عبداللہ ناتلی سے حاصل کی۔ تاہم شاگرد تھوڑے ہی دنوں میں استاد سے سبقت لے گیا۔ انہیں استاد سے زیادہ مرتبہ اور مقام ملنے لگا۔ ابن سینا کا خصوصی شعبہ طب تھا۔ انہوں نے خوشیار نامی معالج کی زیر نگرانی طب کا مطالعہ کیا اور علم طب میں شاندار مہارت حاصل کی۔ 18 سال کی عمر میں وہ ایک مانے ہوئے طبیب بن چکے تھے۔ انہوں نے علاج کے نئے طریقے دریافت کیے۔ وہ لکھتے ہیں طب اور ریاضی کوئی مشکل سائنس نہیں، چنانچہ میں نے اس میں بہت ترقی کی۔ میں ایک عمدہ طبیب بن گیا اور آزمودہ نسخے استعمال کر کے مریضوں کا علاج کرنے لگا۔ ابن سینا کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وہ مستحق مریضوں کا مفت علاج کرتے۔ ابن سینا 22 سال کے تھے جب ان کے والد وفات پا گئے۔ ابن سینا نے سلطان محمود غزنوی کی طرف سے غزنی آنے کی دعوت رد کر دی اور بخارا سے خوارزم چلے گئے، جہاں علی ابن مامون نے ان کا ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا۔ وظیفہ بہت کم تھا، چنانچہ ابن سینا خوارزم چھوڑ کر خراسان سے ہوتے ہوئے نیشا پور چلے گئے۔ خوارزم سے روانہ ہونے سے پہلے ابن سینا اپنے عہد کے 4 بڑے علماء سے ملاقات کر چکے تھے۔ ان سائنسدانوں میں ابو ریحان البرونی، ابو نصر عراقی، ابو سہل مسیحی اور ابو سعید ابو الخیر خمار تھے۔ نیشا پور سے انہوں نے گورگان کی راہ لی۔ یہیں انہوں نے القانون فی الطب لکھنے کا آغاز کیا۔ اس کے بعد ابن سینا قزوین سے ہو کر ہمدان پہنچ گئے جہاں شمس الدولہ حکمران تھا۔ ابن سینا نے القانون فی الطب اور الشفاء جیسی تاریخی کتابیں لکھی۔ القانون 17ویں صدی تک یورپ کے طبی اداروں کے نصاب میں شامل رہی۔ ابن سینا نے کل 450 کتابیں تصنیف کی، جن میں سے 250 کتابوں کے آثار ملتے ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ابن سینا کولنج کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اپنے علاج سے انہیں افاقہ تو ہو گیا مگر ایک جنگی مہم
تحطم میں شرکت کے نتیجے میں مرض لوٹ آیا۔ وہ بڑی مشکل سے ہمدان پہنچے۔ دوستوں نے مکمل آرام کا مشورہ دیا مگر انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا میں لمبی عمر کی بجائے مختصر عمر پسند کرتا ہوں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان کا آخری وقت قریب ہے تو انہوں نے اپنا سارا ساز و سامان غریبوں میں بانٹ دیا، غلام آزاد کر دیے اور ہر 3 دن میں قرآن ختم کرنے لگے۔ ان کا یہ معمول وفات تک جاری رہا۔ آخرکار 1035 میں رمضان کے مہینے میں ابن سینا انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 85 برس تھی۔ وہدان ہی میں انہیں دفن کیا گیا۔ آج سائنس کی بلند و بالا عمارت ابن سینا ہی کی علمی خدمات کا نتیجہ ہے۔